جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک نشانیاں باز ہونے لگتی ہے۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہارے لیے ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنیں، وہ زمینوں آسمانوں کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ آپ کے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظاہر کر رہا ہے وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشنی نہیں، تو یاد کرو کہ وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہ تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہیں رب کریم سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعاموں سے نواز دیا۔ یاد رکھو، تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لا محدود ہے، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل، جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج، زوال اور تمہاری قسمتوں کے انتظار کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعائیں سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ یا وہ کون ہے جس نے زمین کو جینے لائق بنایا اور پانی کے ذخیرے کے درمیان پردہ قائم کر دیا؟ اور کون ہے جو خشکی پر سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے عوام کو خوشخبری دے کر دیکھتا ہے؟ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شفا ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جائے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہش الٹی ہو گئی ہو، جیسے سب کچھ کھو دیا، تو یاد رکھنا جو کھو دیا وہ کھونے کے لائق ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا، اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ اللہ کے مسائلوں کو ٹال نہیں سکتے، بے شک وہ سب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ ہی کوئی روزگار تھا اور نہ کوئی رہائش، انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خواہشوں کا سبب بنا۔ جانتے ہو وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے؟ جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کے درد کا مداوا یا کسی کے دل کا مرہم بننے لگو۔ تو سمجھ لو تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی بدلتی کیفیت ہے یہ بیان کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں انہیں صبر کا انعام دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو یہ خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں کے قریب کرنے لگتی ہے، کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود
معافی اور درگزر سے کام لیتے ہو اور معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگو تو جان رکھو تمام خطرے کے طوفان اور یہ پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارے اللہ پر یقین اور توقع ایسی عجیب اسباب پیدا فرمائے کہ تمہاری ظاہری کو دیکھتی رہ جائے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو ندامت سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کیا گیا ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کیونکہ دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کرو جو پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے فساد ڈال دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ کو جو جی تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتا ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجات کے لیے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق کے گفتگو کرنے لگتی ہے، تمہیں ہدایت کی اس روشن راستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو یہ اس بات کا وہ اشارہ ہے کہ اللہ ان قریب تمہاری آزمائش کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، کہ تم خوابوں کی دنیا میں خواہش کی خریدار بننے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر رہنے لگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان اور شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام کی بھلائی تو تقویٰ ہی ہے۔ اور جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل درد سے بھرا ہوا ہو اور ان درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک نہ لے آئیں، اور اگر قرآن کی آیت تمہاری عقل اور فکر کو ہوئی تم پر اللہ کی مصلحت کے راز کھولنے لگے تو سمجھ لو آزمائش کا طوفان یقیناً سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبت پر بھاری اللہ کی ہی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے، زندگی فتح و شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو ان قریب اللہ تمہارے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر مدد کرنے والا۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے، یا اللہ منافقت سے میرے عمل کو، دکھاوے سے میری زبان کو، جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائش سے نجات فرما، سکون عطا فرما اور ہماری آزمائش کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔